پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی بھاری بات کی ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ نے فرمایا کہ آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا اور بے بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے بڑی بیجا حرکت کی ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ نے فرمایا کہ اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا، سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گراہی چاہتی تھی، تو ان بزرگ نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی سو چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں۔ اور ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو پکڑ رہا تھا، اور رہا وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے۔ بس ہم کو یہ منظور ہوا کہ بجائے اس کے کہ ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار، سو وہ 2 یا 3 لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ نکال لیں، اور کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔